اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور البتہ تحقیق اتاری ہم نے طرف تیری نشانیاں ظاہر، اور نہیں کفر کرتے ساتھ اس کے مگر بدکار فاسق۔ بے شک اللہ رب العزت نے جو کہا سچ کہا، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یا اللہ صاحب مدد فرمائیے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اگر تو ہم شروع کریں اللہ کی رحمت سے اللہ کے خزانے تلاش کرنے، تو بہت سے ایک تو پیچھے سے ربط اپنے ذہن میں قائم رکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ رسول اور فرشتے کا تعلق اللہ بتا رہے ہیں، چونکہ آگے جادو کے معاملے نے آنا ہے اسی رکوع مبارک میں انشاءاللہ۔ تو ایک تو وہ ذہنی آپ کو جو چیزیں یہ اگر ساتھ ساتھ گنتے جائیں گے تو آگے جا کے سمجھنے میں آسانی رہے گی، اس آیت پہ میں جا کے بتاؤں تو پھر بڑا کچھ اکٹھا ہو جانا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتاری آپ کی طرف ظاہری نشانیاں۔ اب ظاہری نشانیوں سے میں موٹا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں بفضل خدا۔ دیکھیں، نبیوں کے اوپر معجزات آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ایمان اور رسالت کی تکمیل ہو گئی۔ کیسے؟ اس کی میں چند موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بفضل خدا سمجھ آتی ہیں، اللہ قبول کریں۔ تو شریعت اور قرآن جو ہمیں ملے ہیں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اور اس کی جو سابقہ شریعتیں آئی ہیں ان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی تھی، اس قرآن کی اور اس شریعت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ اور آج 14 صدیاں دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارک ویسے ہی جیسے ان پر اللہ رب العزت نے نازل کیا، ویسے ہی آج امت کے ہاتھ میں 14 صدیوں بعد بھی موجود ہے۔ آیا کہ پہلی امتوں کے پاس اتنی دیر بعد موجود نہیں تھی، چیزیں تحریف ہو گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سابقہ امت کی روش پر چلو گے۔ ہم نے بے شمار ویسے کام کیے جیسے انہوں نے غلطیاں کی، لیکن ہم شریعت میں قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکے۔ اللہ ہمیں محفوظ کریں۔ لیکن اس کی وجہ ہماری کو نیک نامی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اسے محفوظ کر لیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو ان کے زمانے کا محفوظ قرآن ترکی کے میوزیم میں پڑا ہے، وہ اور آج کا قرآن بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو زیر زبر کا فرق نہیں نظر آئے گا۔ کچھ چھوٹے یعنی کہ بسم اللہ کا اختلاف اور وہ، لیکن حجم کے اعتبار سے اور لفظوں کے حساب سے قرآن آج محفوظ، الحمدللہ محفوظ ہے قرآن۔ رکوعوں کی تقسیم ہے یعنی کہ وہ آپ، لیکن لفظوں کے حساب سے قرآن یہ تو غیر مانتے ہیں نا کہ الحمدللہ 14 صدیوں سے ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے گئے اسی طرح محفوظ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی جو تھے جنہیں پہلے حصی معجزے ملے، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے معجزات دکھائے، ان کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر کر دیے، ہم مانتے ہیں ان کے پاس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سے معجزے تھے، لیکن ان کے لیے ان کی ہستی کا ہونا موجود وہ لازمی ہے۔ عصائے موسیٰ، اس میں سے معجزہ رونما ہو سکتا ہے؟ سوال ہے ایک، ہاں بھئی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اگر وہ دست موسیٰ میں ہو، عصائے موسیٰ اور دست موسیٰ ملیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے معجزہ آ جائے، اور وہ اس کے لیے تیسرا جو جزو ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم آگے پڑھیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدد شامل تھی۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری اور مادی چیزوں کی بتا رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ساتھ ہوں، کہ یعنی کہ آپ مادہ پرستی میں نہ پڑ جاؤ کہ ہر کسی ظاہری چیز کے پیچھے بھٹکتے پھرو، یہ میرے پاس ہوگی تو میں، مثال ہے یہاں سے میں نے کہیں دور جانا ہے اور مجھے گاڑی تیز رفتار وہ نہیں ہوئے گی تو میں کیسے تیز رفتاری سے سفر کروں گا؟ تو مسلمان کو جو اس کا ایمان سکھاتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اور جو اس آیت میں سب سے مین بات جس کی طرف میں لے کے آنے چاہ رہا تھا اور جو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ غیب پر یعنی کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے،
یہ میں نے پیچھے بھی بڑی دفعہ تمیز باندھی ہے، اور جتنا بھی اس بات کو ہم سمجھیں اتنی آج کل کے وقت میں اس کی گرہیں کھولنی بہت ضروری ہیں۔ وہ اللہ ہی کھول دیں اپنی رحمت سے، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو قرآن آج بھی آپ دیکھ لیں 14 صدیوں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو ہمیں منتقل ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتر گیا میرے کاندھوں سے جو بوجھ صاحب یہ تمہارے کاندھوں پر ہے، 55 لوگوں کی طرف جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کی جو محنت کرے گا تو اللہ رب العزت کی واضح نشانی ہے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہیں، وہ سب سے روشن اور جیتی جاگتی موجود نشانی وہ قرآن ہے۔ اس کی میں دلیل کچھ ایسے دیتا ہوں کہ قرآن روز حشر جب قیامت قائم ہونی ہے اس سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، ہدایت کا یہ دروازہ بند ہوگا، مسلمان اٹھا لیا جائے گا، پھر قیامت شروع ہونی ہے۔ تو جتنی دیر تک یہ موجود ہے قرآن اور مسلمان، تو دنیا میں یہ شیطان کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، کیونکہ اگر وہ مردود نہیں باز آتا تو ہم بھی نہیں باز آئیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی صفوں کو مضبوط کرنے کی توفیق دیں۔ بہرحال اس میں تمہیداً جو بات سمجھانے والی تھی وہ یہی تھی، واضح اور روشن نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو، پہلی امتوں کے پاس ان کے نبیوں کے پاس معجزے تھے، کوئی بڑی بات نہیں، امت تک تو کوئی معجزہ نہیں آیا۔ آج وہ سائنس کو یا دوسری تیسری کسی چیز کو معجزہ بتا دیں، بہرحال وہ پھر بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر کر کے اسی طرف ہی لانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ بینات آیات بینات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو مبارک نشانیاں ہیں اس میں سب سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس معجزے کی طرف سے اللہ کے حکم سے پکارا تھا کافروں کو کہ آؤ بیٹھو اور مناظرہ کرو، وہ قرآن تھا۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بے شمار دوسرے حصی معجزے، شق قمر یا دیگر معجزے ہم مانتے ہیں، لیکن جس سے مناظرہ کیا جائے وہ قرآن ہی ہے، اور وہ ویسے کا ویسے ہی امت کو منتقل ہوا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اس پر ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ تو دوسرا اس میں اگلا نقطہ جو ہے وہ اس کا نہیں انکار کرتے مگر صرف فاسق۔ اب اگر اس کی میں آپ کو بتانا چاہوں تو سورہ بقرہ کی شروع کی آیت مبارکہ نمبر 26 ہے، اگر وہ آپ اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نہیں شرماتا مگر کسی مثال کو، چھوٹی سے چھوٹی مثال مچھر کی، وہ آیت مبارکہ اگر آپ ساتھ ملا کے پڑھیں تو فاسقوں کی اس میں ڈیفینیشن آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقوں کو، جن کے اندر فسق ہو، گمراہی ہو، وہی یعنی کہ قرآن جس کے اندر جو چیز ہوئے گی اسے اسی کی دعوت دے رہے گا۔ کسی کے اندر چھپی ہے ہدایت تو وہ قرآن کو پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے روشن کریں گے۔ اور کسی کے اندر گمراہی چھپی ہے تو قرآن کا کام رگڑنا ہے، جو اس کے اندر ہے وہ نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے اگلی جو بات ہے، تو قرآن پاک کا کام ہے نکھار کر آپ کی چیزوں کو باہر لے آنا، چاہے وہ کفر ہے تو چاہے وہ ایمان ہے۔ ہاں ایک چیز اس میں ایڈ کر لیں کہ اگر آپ کے اوپر، جو میں بار بار بتاتا ہوں ہر آیت میں، کہ اگر آپ پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ میں گمراہی ہے، ضلالت ہے، یا کسی درجے کی بھی کوئی کمی آپ نے محسوس کر لی ہے، تو پھر درجہ توبہ آپ کو کفایت کرے گی۔ اور اس آئینے میں، قرآن کی آیتوں کے آئینے میں جب آپ نے اپنا چہرہ دیکھ لیا تو اسے صاف کر کے واپس اللہ کی طرف پلٹیں۔ میں تمہیداً ان باتوں کو سمجھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال اس آیت میں وہ فاسق کا، اور وقت کچھ زیادہ ہو گیا، اگلی آیت میں انشاءاللہ مزید اسے ساتھ ملا کے سمجھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور سب سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔